اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین صدق اللہ العظیم۔ دوسرا پارہ اور آیت نمبر 236 کا آج درس شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 236 ہے۔ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے، ماقبل آیات کے اندر آپ نے سنا کہ جی طلاق ہو جائے تو عورتوں پر عدت ہے، اس کے احکام بیان ہوئے۔ اب انسان آج زندگی کے احکام بیان ہوں گے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس پہ مہر لازم ہو جاتا ہے، تو مہر کے احکام وہ بیان ہوں گے۔ تو آج کے درس میں مرکزی طور پر دو باتیں ہم آج آپ سنیں گے اور کریں گے۔ وہ دو باتیں کون سی؟ ایک مہر کے بارے میں، دوسرا نماز کے بارے میں آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ یہ دو باتیں ہوں گی، تو ان دونوں باتوں کا خلاصہ سن لیں۔ دو صورتیں مہر کی آیت کے اندر ذکر ہے، دو صورتیں میں آپ کو خود بتا دیتا ہوں جو دیگر جگہوں میں ہیں، قرآن مجید میں یا حدیث میں ہیں، تو وہ آپ کے سامنے تفصیل سے ٹوٹل 4 صورتیں بنتی ہیں مہر کی۔ پہلی صورت جو یہاں ذکر ہے کہ ایک آدمی نے نکاح کر لیا ہے اور نکاح کر کے اس کے لیے مہر کو مقرر نہیں کیا ہے اور اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، بچی کی مہر مقرر کیا ہے اور بچی کی رخصتی نہیں ہوئی، اس کو پہلے ہی جو ہے طلاق ہو گئی ہے، تو جو مقرر کیا ہے اس کا آدھا دینا پڑے گا۔ مثلا 5 لاکھ روپیہ مہر مقرر کیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ پہلے بچی کو طلاق دے دی ہے، تو 2.5 لاکھ روپیہ اس کو جو ہے دینا پڑے گا۔ اس کا ذکر اس آیت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ ایک دوسرا وہ کہ نکاح ہو جائے اور نکاح کرتے وقت مہر بالکل باہر کا ذکر ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ نہ مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ ایجاب اور قبول۔ ایجاب اور قبول اصل چیز ہے، اور 2 گواہ، یہ ان سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ البتہ مہر دینا ضروری ہوتا ہے، جب ذکر نہ ہو تو اس کا میں بیان کرتا ہوں پھر صورت کیا ہے۔ تو جس وقت مہر ذکر نہیں کیا ہے اور اس سے پہلے رخصتی سے پہلے جو ہے طلاق ہو گئی ہے، اس کو متع دینے پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں متعۃ النکاح۔ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ ایک جوڑا جو ہے اس کو عورت کو دے دیں، یہ جوڑا جو ہے دینا واجب ہے۔ جوڑا یعنی ایک سلوار ہو، ایک قمیص ہو، دوپٹہ ہو مکمل، یہ دینا جو اس کا واجب ہے۔ جب اس کا جو ہے مہر اس کے لیے مقرر نہیں کیا تھا اور خلوت سے پہلے اس کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی، تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ تیسرا نکاح ہوا، اب تیسری صورت میں بیان کرتا ہوں۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد رخصتی بھی ہو گئی، مہر بھی پورا مقرر کیا تھا، اب رخصتی کے بعد اس کو پورا مہر دینا پڑے گا۔ مثلا اب 5 لاکھ روپیہ مہر مقرر کیا تھا، اس کی بچے کی رخصتی ہو گئی، خاوند بیوی کی ملاقات ہو گئی ہے، اس کے بعد چاہے جو ہے 1 دن کے بعد طلاق ہو، اللہ کرے سال کے بعد طلاق ہو، اللہ کرے طلاق ہی نہ ہو، تو جتنا مہر مقرر کیا تھا وہ اس کو دینا جو ہے ضروری ہوگا۔ تو یہ ہے۔ چوتھی عورت کہ نکاح کیا، مہر کا بالکل ذکر ہی نہیں کیا تھا، مہر کا کوئی ذکر نہیں ہوا، بس 2 گواہ آئے، ایجاب اور قبول اور نکاح ہو گیا بھائی۔ اب اس نے رخصتی بھی اس بچے کی ہو گئی ہے، خاوند اور بیوی کے آپس میں ملاقات ہو گئی ہے، اب مہر مقرر نہیں ہوا، تو اس کی کیا صورت ہے؟ یا تو خاوند اور بیوی آپس میں رضامندی سے جو ہے مہر کو طے کریں گے، خاوند کہے گا میں اتنا مہر آپ کو دوں گا جی، ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اگر خاوند نہیں ہے طے کرتا تو پھر مہر مثل دیا جاتا ہے۔ مہر مثل سے کہتے ہیں بچے کی ماں کا جتنا مہر تھا، بچے کی جانب سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، بچے کی ماں کا جتنا مہر تھا اتنا دینا پڑے گا، یا بچے کی خالہ کا مہر جتنا تھا اتنا دینا پڑے گا۔ تو جتنے بچے کی جانب سے جو رشتہ دار ہیں ان کے مہر کو دیکھیں گے، جتنا مہر ان کا ہے اتنا اس کو دینا پڑے گا۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں، تو مہر دینا لازمی ہوتا ہے، یہ مرد پر قرض ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا چیز ہے؟ آج ہم مہر تو مقرر کر دیتے ہیں، میری دیہڑی ہے، میں دیہڑیدار مزدور آدمی ہوں، میری جو ہے دیہڑی میں 600 روپے کماتا ہوں، میں نے کبھی خواب میں بھی 1 لاکھ روپیہ نہیں دیکھا ہے، خواب میں بھی نہیں دیکھا ہے۔ اب میں جناب نکاح کرتا ہوں، کہتا ہوں جی لکھ لو میرا 5 لاکھ روپیہ مہر، یہ صرف لکھنا تو نہیں ہے، یہ پھر مصیبت کیا ہے؟ لکھ لیا اب نہیں دیتے ہیں، اچانک اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی، پھر اس کے بعد جناب لڑائیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ جاتے ہیں وہاں عدالت میں، کیس لگے ہوئے ہیں، آج آپ جائیں عدالت میں،
اور آپ مفتیوں کے پاس جائیں، سب سے زیادہ ہمارے پاس دو مسئلے آتے ہیں۔ ایک طلاق کا مسئلہ سب سے زیادہ آ رہا ہے کہ جب ہم نے طلاق دے دی اب اس کا کیا حکم ہے، ہماری بیوی رہی ہے، رجوع کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، سب سے زیادہ مسئلے یہ آتے ہیں۔ دوسرا خبر بعد میں سوال کریے۔ دوسرا مہر کے بارے میں، جی طلاق ہو گئے، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق دے دی ہے، اب شریعت کیا کہتی ہے، وہ تو مہر نہیں دیتے ہیں، یا ہو گئی اب طلاق اور رخصتی بھی ہو گئی تھی، اب وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم نے ویسے لکھت کی تھی، یہ تو ویسا معاشرے کا ایک چلن ہے تو اب ہم نہیں دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ ابھی آیات کے بیچ میں جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، یہ ابھی آپ آیت نمبر 236 میں خود آپ سن لیں یہ آیت کا ترجمہ، پھر خود بھی قرآن میں جا کر آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو مزید یقین ہو جائے کہ مہر دینا ضروری ہے۔ مہر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بس زبان سے بولیں کہ بولنا ہے بس، بعد میں اپنی مرضی کریں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ایک دفعہ یہ جنازے میں بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی جب آدمی مر جاتا ہے عام طور پر انسان پہ 4 قسم کے قرض ہوتے ہیں۔ عام طور پر کوئی معروف ہوتے ہیں، یعنی معروف مشہور ہوتے ہیں انسان پہ، مثلا میں ایک دکان پہ میرا کھاتا لگا ہوا ہے، محلے میں پتہ ہے، گھر میں پتہ ہے، ہر مہینے میں پیسہ دیتا ہوں، اچانک مر گیا بھائی، اب ہر کسی کو پتہ ہے بھائی دکاندار کے ساتھ قرض ہے کیونکہ یہ ماہانہ پیسہ لاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے میں بیمار ہوا، ایک سے قرضہ لے، دوسرا سے محلے سب میں پتہ ہے بھائی یہ قرضہ لیتا رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح یہ قرض ہیں دینا ضروری ہیں، اگر بیوی کا مہر نہیں دیا تو یہ بھی مرد پر قرض ہے، اس میں پکڑا جائے گا قبر میں اور آخرت میں، یہ بھی دینا ضروری ہے۔ اب اس کی تفصیل آپ آیت میں سن لیں۔ دوسری چیز نماز، بھائی اس آیت میں آگے ذکر ہے، اوپر بھی نکاح کا طلاق کا ذکر آیا، آگے پھر درمیان میں اللہ نے نماز کا ذکر کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ لوگوں یہ نہ ہو کہ اپنے معاملات میں پھنس کر مجھے تم بھول ہی جاؤ، مجھے نہیں بھولنا، پھر بھی اپنے معاملات میں پھنس کر کبھی نکاح ہو رہا ہے، کبھی طلاق ہو رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، میں تمہیں کو بھول ہی گیا ہوں، فرمایا مجھے نہیں بھلانا ہے۔ یا پھر یہ پہلے حقوق العباد کا ذکر تھا، طلاق دینا نہ دینا، نکاح کرنا، یہ سارے بندوں کے معاملات ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں جس طرح بندوں کے آپس میں حق ہے میرا بھی حق ہے، میرا حق بھی ادا کیا کرو۔ اب ترجمہ سنیں بعد میں۔ لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر، ان طلقتم النساء، اگر تم دے دو طلاق عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب کہ تم نے ان عورتوں کو نہ چھوا ہو، یعنی عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو تو پھر نہیں چھوا اس نے، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے نہ مقرر کیا ان کے لیے مہر، تو دو صورتیں آ گئی نا، ایک کہ تم نے طلاق دے دی، مہر کو بیان نہیں کہ اس کو عورت کو چھوا نہیں ہے، دوسری صورت مہر مقرر نہیں کی ہے۔ اب ان دو صورتوں میں کیا دینا ہے؟ ومتعوہن، تم متع دے دو ان عورتوں کو، علی الموسع، قدرت والے پر قدر ہو اس کے اندازے کے مطابق ہے، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر قدر ہو اس کے اندازے کے مطابق ہے، متاعا بالمعروف، یہ نفع اٹھانا ہے دستور کے موافق، حقا علی المحسنین، لازم ہے یہ احسان کرنے والوں پر۔ یہ تو اس صورت میں متع ہے کہ جب نکاح ہو گیا، مہر مقرر بھی نہیں ہوا تھا اور آپ نے طلاق دے کے فارغ کر دی، تو اس کو کہتے ہیں متعۃ النکاح۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دی ان عورتوں کو، کب؟ من قبل ان تمسوهن، پہلے اس کے کہ تم نے ان کو چھوا ہے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تحقیق تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا تھا اور خلوت نہیں ہوئی، پہلے طلاق دے دیے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تمہارے اوپر لازم ہے اس کا نصف جو تم نے مقرر کیا ہے، تو اس کا نصف 5 لاکھ تھا تو 2.5 لاکھ، 10 لاکھ تھا تو 5 لاکھ نصف دینا پڑے گا۔ الا ان یعفونا، مگر یہ کہ عورتیں خود معاف کر لیں، کہتے ہیں اب طلاق ہو گئی پہلے میں نہیں لیتی ہوں، ٹھیک ہے دل بڑا کرتی ہے۔ او یعفو الذی، یا وہ شخص بیدہ عقدۃ النکاح، کہ اس کے قبضے میں نکاح کا گرا، کیا مطلب؟ یعنی نکاح ہوا، بچے کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، خاوند نے پہلے طلاق نکاح وہ دے دی تھا، مہر دے دیا تھا، تب یہ کہتے ہیں یا وہ مرد معاف کر دے کہ اس کے قبضے میں ہے نکاح کی گرہ، یعنی نکاح کا حق مرد کو اور طلاق کا حق مرد کو ہوتا ہے، تو یہ مرد، تو کیا مطلب؟ دیکھو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جب نکاح کر لیا تو مہر دے دو بھائی، اس کو پھر سوچو نہیں کہ بعد میں دیں گے جب طلاق ہوگی یا کوئی معاملہ ہوگا۔ دیکھو یہی، اب اگر مثلا 5 لاکھ روپے آپ نے دے دیا تھا، خلوت نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، بچے کی طلاق ہو گئی ہے، تو آپ کہتے ہیں جی طلاق ہو گیا، نکاح ہو گیا تھا، اللہ کی جان سے تھا، 2.5 لاکھ مجھے واپس ہوتا ہے، میں نہیں لیتا ہوں، وہ بھی اس کو 2.5 لاکھ وہ بھی رہ گیا اس کو۔ وَأَن تَعْفُوا، اور یہ کہ تم معاف کرو، اقرب للتقویٰ، یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم مت بلاؤ فضل کو آپس میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اب درمیان میں یہ ذکر آ گیا، حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں پر،
پابندی کرو نمازوں کی۔ تو پابندی کے اندر محافظت کے اندر نماز کو ٹائم پر پڑھنا یہ بھی داخل ہے، اور نماز کو فرائض واجبات سنن کا لحاظ رکھ کے پڑھنا یہ بھی داخل ہے۔ والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر درمیانی نماز، اس سے اکثر علماء کہتے ہیں عصر کی نماز مراد ہے۔ کیوں؟ یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت گاہک زیادہ ہوتے ہیں دکاندار پر، وہ کہتے ہیں میں دکان بند کروں گا تو میرے گاہک کہاں جائیں گے۔ دوسرے لوگ بھی ہیں، کوئی کیا لا رہا ہے، کوئی کیا لا رہا ہے، بھائی اگر مغرب ہے تو یہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کے گھر والے اہل والے سارے لوٹ لیے گئے ہوں۔ اب گھر اور اہل والے سارے تباہ ہو جائیں، انسان کی کیا حالت ہوگی؟ یہ اس نماز کی شان ہے۔ اور یہ کیوں کہا ہے؟ یہ اکثر لوگ اس میں غفلت ہو جاتی ہے، ہر بندے کی اس ٹائم کام سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ نماز رہ جاتی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قانتین، ساکتین، ساکت ہو کر۔ ساکت کا مطلب یہ ہے نماز میں حرکت نہیں کرنی بھائی، سکون۔ اور سکون کس طرح کرنا ہے؟ ظاہری بھی عذاب ہے سکون ہو، اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو خوف ہے، فَرِجَالًا، تو کھڑے کھڑے پڑھ لو، پاؤں پہ کھڑے۔ مطلب یہ دشمن آ رہا ہے یا پیچھے سے آپ کا درندہ آ رہا ہے، آپ ڈرتے ہیں بھائی یہ مجھے مارے گا، تو لازمی بات ہے جان کی حفاظت انسان پہ واجب ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ دیکھتے ہیں بھائی بھی دشمن دور ہے یا درندہ دور ہے، وہیں کھڑے کھڑے آپ اپنی نماز کو جب پڑھ لیں۔ اب اندازہ لگاؤ، یعنی اس حالت کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ اور ہماری کیا حالت ہے؟ ہم عام حالت میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور رکبانن، یا سواری پر، یعنی دشمن آ رہا ہے آپ سواری پر ہیں بھائی، آپ کو پتہ ہے آپ سواری بگا رہے ہیں، آپ کو اتر کے سکون سے پڑھنے کا موقع نہیں ہے، سواری پہ پڑھو نماز، آپ کو معاف نہیں ہے نماز۔ دیکھو اب ہم اپنے گریمان میں جھانک لیں کہ اب ہماری کیا کیفیت ہے اور قرآن کیا کہتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پر جب تم امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے، وَمَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔